یہ میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے۔ یہ مالک حسین کی قسم ہے، جناب حسن کی اتنی شجاعت ہے۔ کتابوں سے جناب حسن کی حکمت عملی پڑھی جائے نا، لوگوں کے دماغ پھٹنے کے لیے آ جائیں۔ کتنی حکمت عملی سے جناب حسن نے کام لیا۔ دور کون سا تھا؟ مکاریوں کا دور، سیاست کا دور، جھوٹ کا دور، منافقت کا دور۔ اس دور میں جناب حسن نے علی ولی اللہ کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ جناب حسن کو اپنے دربار میں بلایا، دربار میں بلا کے اس نے سارے اپنے حواریوں سے کہا آج بلاؤں گا میں حسن کو دعوت پہ، دعوت ہوگی کھانے کی، تم نے کرنی ہے ہمارے آباء و اجداد کی تعریف۔ 7 بندے بٹھائے اس نے دسترخوان پہ، نام مجھے یاد ہیں، لے اس لیے نہیں رہا کہ ولدیت کنفرم نہیں، نام تاریخ میں لکھے۔ 7 بندے دسترخوان پہ ملا کے جناب حسن کو بلا لیا۔ میرا کریم شہنشاہ دربار میں آیا، اس سے پہلے قسمیں دلوائیں لوگوں سے، ایک بھی بندہ جناب حسن کی عزت کے لیے اٹھے گا نہیں، صرف میرے آباء و اجداد کی تعریف کرو گے، جتنا ہو سکے علی کی توہین کرنی، جتنا ہو سکے اہل بیت کی توہین کرنی۔ امام حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو جگانا، میں تمہیں حسن سنوں۔ ادھر امام حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، حالت کیا ہے؟ سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ہاشم والی دستار، ذوالفقار حیدری کو نیام میں لیے ہوئے، عبد المطلب کی عبا پہنے ہوئے، انگشتری سلیمان کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے، حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا۔ ابھی یہ بندے 7 نہیں اٹھے، یہ حاکم شام اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حاکم شام کا اٹھ کے کھڑا ہونا تھا، 7 بندوں نے کہا ہم سے تو نے قسمیں لی تھی کہ تو نے کھڑے نہیں ہونا، اور تو حسن کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اسے کا قسم ہے اس خدا کی، جو ہی حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حسن کے پیچھے میں نے ایک دیو کو آتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا۔ اس نے میرا کان بڑا، اٹھ حسن کے احترام ہے، تجھے خبر کہ علی کا بیٹا آ رہا۔ یہ خود و خاموش ہو گیا، جناب حسن دسترخوان پہ بیٹھے۔ 7 بندوں نے اکٹھے ہو کے امیہ کے خاندان کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگا جو تخت میں بیٹھا اس کے باپ کی یہ عزت تھی، یہ اتنی سلطنت کے مالک ہیں، یہ بڑے امیر قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ تو یہ ہیں، جبکہ علی تو کہتے ہیں کہ علی تو کوفہ میں فقیروں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، علی تو زمین پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، علی تو گلیوں میں رہتا ہے، علی کی تو آبا پہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے جملے بار بار توہین علی کے کہہ رہے تھے، اور ساتھ بیٹھے یزید کے باپ کی تعریف میں تعریف پل باندھ رہے تھے۔ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، جناب حسن کا خطبہ نہ ہو، پاکستان کا مرضی کا چوک منتخب کر، میں اپنی گردن کا لہو دیتا ہوں۔ میرے مالک حسن نے سر اٹھایا، اوے ہمارے سامنے اپنے خاندان کی تعریفیں کرنے والوں، میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک، اور اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا کردار تمہارے سامنے دربار میں پڑھتا ہوں۔ اگر سچی ماں کے بیٹے ہو، ایک ایک کر کے اٹھو اور میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا۔ سارے بولو حیدری۔
میں سب کے سامنے میں دربار میں اونچی آواز میں اپنے خاندان کا کردار پڑھتا ہوں، تم اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سناؤ۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ جملے میرے نہیں، جملے میرے شہنشاہ شہزادہ یمن جناب حسن کے تھے۔ کتاب کہتی ہے ابھی جناب حسن یہ جملہ کہا تھا، یا پیچھے سے بدبخت اٹھا اور اس نے مولا امیر المومنین کو گالی دی۔ گالی دینے کا نام تھا، حسن کا چہرہ اس کی طرف فرمایا تو نے میرے باپ کو گالی دی ہے، تیرا باپ وہی نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ یوں شجروں سے لگا مولا گئے بادشاہ حسن کے چہرے پہ یوں حیدری جلال آیا، فرمایا او ہم سے مقابلہ کرنے والوں، معراج ہمارے سفر کا نام ہے۔ میں جناب حسن کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، معراج ہمارے سفر کا نام ہے۔ احمد و ضمیری، علی و امیری، حسین و وزیری، جبریل و فقیری، آئے ہم سے مقابلہ کرنے والوں، ہمارے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ محمد میرے ضمیر کا نام ہے، علی میرے امیر کا نام ہے، حسین میرے وزیر کا نام ہے، جبریل میرے فقیر کا نام ہے۔ تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، میں چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مشرق کو مغرب کروں، مغرب کو مشرق کروں، مرد کو عورت کروں۔ یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے 14 کے پاس اختیار۔ ہم چاہیں تو مرد کو عورت کریں، ہم چاہیں تو عورت کو مرد کریں۔